دل شاں آرزوہا بے ثبات مردہ زائن از بطون امہات. ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں. دخترانے او بزلف خود اسیر شوخ چشموں خود نماؤ خود تگیر. اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں. ساختہ پرداختہ دل باختہ ابروان مثل دو تیغے آختہ. وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے. آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ. اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی. حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے. اور چوتھی بات کہ رزق کی پاکیزگی کا سامان کریں. اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آخرت بھی ستھری ہے. حضور نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، یمد یدیہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِیَ بِالْحَرَام. کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا. اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے. حضور فرماتا ہے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق پاک کرو. آج سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے. یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کیا. دو لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور. جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا بتاؤ وہ قوم غالب آ سکتی ہے کسی کے اوپر؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کیا ہیں تو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا ہے. آج تو ہم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے. اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں، من غش فلیس منا. حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور ان 5 چیزوں میں جو آخری بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور میری یہ بات ضرور سن کے جانا. پہلا اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو. دوسری بات اپنے رزق کو پاک کرو. تیسرا اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان کرو. اور چوتھی بات والدین کی فرما برداری رکھو. اور 5ویں بات آج کی اس کانفرنس میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا، اس ملک کے ساتھ وفا کرنا. یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے. اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا، اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود، جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا. وہ پڑھ رہا تھا کالج میں، ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ. پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا. سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا. اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے. یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے. یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے. ریمنڈ ڈیس والا کیس ہمارے سامنے ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے. وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند، کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما دے. اور یہ ہمارا قصور ہے. میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم. کہا تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں. اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، قوم پھر نعرے مارتی پھرتی ہے. میں نے کہا یار ہم اتنے گئے گزرے ہیں، ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں. یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟
آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے، نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار، یہ لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کہا، اسے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کہا جس کو تازہ دودھ مل جائے اس کو گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شرم کے نعرے اس قوم نے لگائے، اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے، قوم نے اس کو نعرے لگائے۔ تو پھر اللہ کا غضب نہ اترے، اللہ کا قہر نازل نہ ہو جو اس کی حدوں کا مذاق اڑائے اور ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا تمسخر اڑائے اور قوم زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگائے؟ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک کان نہیں دو کان دیے ہیں۔ کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح، اس میں تھوڑے عیب ہیں، ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے، جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے، جس نے مداحنت کی ہے، جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام از، اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے، ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار۔ آپ دیکھیں اگر نعرہ لگانا ہے تو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے، ان کو پتہ چلے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے، یہ قوم کو ہم نے بے وقوف بنایا اور ڈمرو بجاتے رہے ہیں قوم کے سامنے۔ میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے۔ میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے؟ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں۔ ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی، ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم پورے سیاسی ہیں۔ کانت بنو اسرائیل یسوسون ہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے۔ ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے۔ اور یہ موجودہ جمہوری اور انتخابی نظام جو ہے یہ اسلام سے میل ہی نہیں کھاتا اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 63 سال ہم نے ضائع کر دیے، اب ہم نے دیکھنا ہے، اٹھنا ہے، ہوش کرنی ہے اور اس ملک کے اندر مثبت انداز سے تبدیلی کا سوچنا ہے۔ حکمرانوں کے گریبان تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے قوت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے۔ یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے، وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی، وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے، تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا، تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کرپان کی نوک پہ چڑھائے گئے اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا، ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئیں۔ ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو، آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا۔ وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی، آج وہ قبر میں تو ہے۔ کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے۔ اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر، چھوڑ دو اس ملک کی جان، اس ملک کو محمد عربی کے غلاموں کے سپرد کرو۔ یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ 2 4 10 50 آدمیوں کی کہانی نہیں ہے، اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا اور پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا، کڑا احتساب کرنا ہوگا۔ تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ امریکہ کے نیچے بیچی گئے، یار کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی حال بھی ہوتا ہے؟ سگ وزیرو گرگ میرو بوشرا درباں شود،
این ارکان سلطنت ملک را ویراں کنند. دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، میرے وطن کی خیر فرمائے. یہ لرزتا ہوا پاکستان، یہ خود کچھ دھماکے، یہ عیار حکمران، امریکی غلامی، یہ غیرت کی زندگی ہم اب جینے کا عزم کریں گے. ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے. پاکستان مٹنے کے لیے نہیں. میں نے اس دن سیالکوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں. وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں. پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے اور ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے. تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے. تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے. اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے. ہمارے لیے سب سے پہلا کام اب کرنے کا کیا ہے؟ ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں. جب کوئی قوم توبہ کرتی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا. یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں، امن ختم، وہ بھی حضرت بتا رہے تھے، بجلی ختم، ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں، بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، عجیب صورتحال، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں. آج اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو خیریت سے واپس آ جائے تو 100 بار شکر ادا کرتا ہے. کیا پاکستان کے یہ حالات آپ کے سامنے نہیں؟ یہ اللہ کا قہر اور غضب نہیں ہے؟ آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور قوم کو نیا بانکپن اور نئی زندگی عطا فرمائے گا. آؤ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے راستے میں سچی توبہ کر کے نکلیں اور عزم کریں، مالک جو زندگی گزر گئی باقی جئیں گے مریں گے تو تیرے لیے. ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے وقف رہے گا. آخر میں اس کانفرنس میں آنے والے لوگوں کو اور ادارۃ المصطفیٰ کے جملہ کارکنوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم اس راستے کے سفر کو نہ چھوڑنا. یہ قرآن کا راستہ ہے. اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم نے قرآن کا راستہ اپنایا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور جب فتنے کا زمانہ ہوگا اور فتنے برسیں گے تو اس زمانے میں بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید. تو شکر ہے تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے اور تم نے اس کو قوت سے تھاما ہوا ہے. اس سفر کو جاری رکھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. بڑھتے چلو اور لوگوں کو ساتھ ملاتے چلو. محبت کے دیے بجھنے نہ دینا. مزاحمت سے نہیں گھبرانا. ہماری منزل بہت بلند ہے. یہ بھی ہوتا ہے جب اب چلتے ہیں تو بڑے مصائب ہوتے ہیں، ہوئے ہیں ہمیں اور کئی عرصوں سے ہو رہے ہیں. لوگوں نے ہمیں گالیاں بھی دی، برا بلا بھی کہا. میرے والد گرامی کو بھی گالیاں دی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا. عزتیں اچھالی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن ہم کبھی کسی سے الجھتے نہیں ہیں. ہماری منزل کوئی اور ہے. قائد اعظم کے ایک پولیٹیکل سیکرٹری تھے بمبئی کے اندر، جو سارا دن بمبئی میں رہتے اور شام کو ان کے مکان پہ جا کے ان کے ساری صورتحال بتاتے. تو ایک دن شام کو کھانے پہ بیٹھے تو انہوں نے سارے دن کی ڈائری بیان کی. تو ایک واقعہ انہوں نے سنایا. انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ آج میں جا رہا تھا سڑک پہ تو ایک لڑکا سائیکل پہ جا رہا تھا. تو کسی گاڑی نے پیچھے سے ٹکر ماری اور اس کے سائیکل گر گئی اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا. کافی خون بہہ گیا. اس بچے کی جب نظر خون پہ پڑی تو وہ چیخیں مار کر رونے لگا. میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تو جوان ہے، نو عمر ہے، اتنے خون کو دیکھ کے گھبرا گیا ہے. تو اس نے میری جانب دیکھا، کہا میں اس سے نہیں گھبرایا کہ میرا خون کیوں بہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ خون تو پاکستان بنانے کے راستے میں بہنا تھا، یہ فضول ہی کیوں بہہ گیا. تو یہ بات جب قائد اعظم کو سنائی تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اب پاکستان بننے کو کوئی شے نہیں روک سکتی جب لوگوں کے جذبے یہ ہوں. میں آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ رکھتا ہوں دل میں کہ دائیں بائیں سے الجھے نہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں. تمہاری جوانیاں، تمہارے بڑھاپے، تمہارا علم، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے شب و روز کسی اور کام کے لیے. تم نے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کے چلنا ہے. یہ پیری مریدی کی تحریک بھی نہیں ہے. یہ ادارۃ المصطفیٰ اگرچہ لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے اور ہم کس حالت میں بھی ہو ہم رہ نہیں سکتے. مجھے بڑی بات یاد آتی ہے اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں، بالخصوص میرے ساتھ جو لوگ روحانی تعلق قائم کر چکے ہیں، تمہارا سب سے بڑا وظیفہ درس قرآن ہے. تمہارا سب سے بڑا وظیفہ جو تم نے ادا کرنا ہے وہ درس قرآن ہے. میرے والد گرامی کے پچھلے گاؤں کے ایک شخص تھے، انڈیا کے رہنے والے. تو والد گرامی کے وصال پہ وہ تشریف لے آئے